تھا کہ طلاق کے بعد اگر دلہن سے زیور جو اس کو چڑھائے گئے تھے واپس لیے جائیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر ایجاب و قبول ہو گیا، پھر شوہر نے بیوی کو کوئی گفٹ دیا یا بیوی نے شوہر کو کوئی گفٹ دیا، ایجاب و قبول کے بعد جو گفٹ دیا جاتا ہے وہ کبھی بھی واپس نہیں لے سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے، ایجاب و قبول سے پہلے اگر شوہر نے بیوی کو دیا، بیوی نے شوہر کو، یا سسرال والے جیسے دلہن کو چڑھاتے ہیں، تو یہ دلہن کی وقتی طور پہ ملکیت میں داخل ہو گیا۔ یہ آپ واپس لے تو سکتے ہیں، لیکن واپس لینا دیا ہوا تحفہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے۔ اب اس میں اکثر ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اگر تو قصور دلہن کا تھا، بدتمیز قسم کی تھی، لڑائی جھگڑا کیا، فتنہ فساد کیا، سب پیار سے سمجھا رہے ہیں، اس کے اپنے بھائی بہن سمجھا رہے ہیں، ماں باپ سمجھا رہے ہیں، لیکن وہ ہٹ دھرمی پر قائم ہے، ایسی لڑکی سے تو زیور واپس لیا جائے۔ بالکل اس کو دینے کا حق، ایک تو غلط کام کرے، گناہ کرے، جا کر میکے بیٹھ جائے، طلاقوں کے مطالبے کرے، لڑائی جھگڑے کرے، جبکہ قصور بھی اسی کا، اور اپنا قصور ماننے کے لیے تیار نہ ہو، اس سے تو زیور واپس ہی لینا چاہیے۔ اگرچہ مکروہ تحریمی صورت ہے زیور واپس لینے کی، لیکن اس صورت میں اس میں کراہت کم ہوگی، قصور تمام تر اس کا ہے۔ لیکن اگر ایک قصور آپ کا ہو یا دونوں جانب سے برابر قصور ہے، تو پھر اسی مسئلے پہ عمل کیا جائے کہ چھوڑ دیں اس زیور کو اور دوسری جگہ اور انتظام کر لیں۔ واپس لیں گے تو گناہگار ہوں گے، لیکن بہرحال واپس لیا جا سکتا ہے، وہ آپ کی ملکیت میں واپس آ جائے گا۔ اور اکثر طلاق کے بعد چونکہ دل دور ہو جاتے ہیں، واپس لیے جاتے ہیں، لڑکے والے اپنا مال لے لیتے ہیں، لڑکی والے اپنا مال لے لیتے ہیں۔ یہ ہمارے ماحول میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو اگر کوئی لے لیتا ہے تو بہرحال اللہ کی بارگاہ میں توبہ ضرور کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ ابورڈ میں کیمسٹ کی جاب والوں کو جیلیٹن کا انجیکشن لازم ہوتا ہے، اور مشہور یہ ہے، کہتے ہیں کہ اس میں پگ کی چربی یوز ہوئی ہے، ہمیں یقین نہیں ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ ایسی جاب کرنے کا کیا حکم ہے، اور اس انجیکشن کے لگوانے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جب آپ کو نجاست کا یقین نہ ہونا، یقین کیسے ہوگا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے نجاست ملتے ہوئے دیکھی؟ نمبر ایک، یا نمبر دو، کوئی عادل شخص، نیک، پرہیزگار، متقی، صاحب علم، صاحب تقوی، جس کے زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلا ہو، ہر ایک اس کی دیانت اور صداقت کی گواہی دیتا ہو، اور پکا نمازی وغیرہ، وہ یہ کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس میں یہ چیز ملتے ہوئے دیکھی ہے۔ دو، تیسرا یہ کہ کوئی مسلمان ہے، فاسق فاجر ہے یا مستور الحال ہے، یعنی اس کا حال آپ کو واضح نہیں ہے، چہرہ تو بظاہر داڑھی والا ہے، اب حرکتیں کیا کرتا ہے پتہ نہیں ہے، یہ کہیں کہ ہم نے کوئی چیز ملتی ہوئے دیکھی ہے، اور ان کی بات آپ کے دل پر جمتی ہوئی محسوس ہو اس فاسق فاجر کی، یہ صورت، یا پھر ایک بہت بڑی جماعت کثیرہ، چاہے وہ کافروں کی کیوں نہ ہو، بہت بڑی جماعت کثیرہ، جیسے چائنا میں کچھ لوگ ہیں، جاپان میں ہیں، امریکہ میں ہیں، پاکستان میں، ہندوستان میں، وہ سب ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، اس میں یہ چیز ملتی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آنکھوں سے دیکھنا یہاں بھی شرط ہے۔ تو اتنی بڑی جماعت کثیرہ کی خبر، جو چاہے کفار پر مشتمل ہو، اس کی وجہ سے پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اب یقین ہے کہ اس میں نجاست ملی ہے۔ اور اگر ایسا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے، صرف ایک کافر نے خبر دی یا آپ کا غالب گمان ہے، اس سے کوئی بھی چیز ناجائز نہیں ہوتی، وہ پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا۔